ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جناب، آج یوم عرفہ ہے 1431 ہجری، 9 ذوالحجہ اور 16 نومبر 2010 ہے۔ آج سے ٹھیک 1420 سال پہلے امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر آج ہی کے دن یوم عرفہ کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتاب الحج جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ خطبہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے 2 باتیں آج میری گفتگو کا موضوع بنے گی۔ بس یہ بھی میں ابھی مغرب کی سنتیں ادا کر رہا تھا، اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کر لی جائے۔ پہلی بات یہ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کا حوالہ ہے المستدرک للحاکم علی صحیحین، کتاب العلم چیپٹر ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے، اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک شفیق روحانی باپ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، جو کہ آپ کی روحانی اولاد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ، ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی باپ کی حیثیت سے شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے بعد میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی، جس کا ریفرنس صحیح احادیث ہوگی۔ سنت کا واحد سورس صحیح احادیث ہے، اور الحمدللہ امت کا اجماع بھی ہے اس بات کے اوپر کہ 2 ہی سورس ہیں مین، جو ایبسولوٹ سورس ہیں نالج کے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں وحی، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج کی صورت میں اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب یہاں میں مختلف گفتگو اس کانٹیکسٹ میں کرتا جاتا ہوں، لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نہیں فرمایا
کہ میں اپنے بعد 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کم و بیش یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حالانکہ وہ الحمدللہ سب کے سب جنتی ہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد نہیں فرمائی کہ میری وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کو پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی شہید ہو گئے. اور آخری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 110 ہجری وہ دنیا سے کوچ فرما گئے. اور آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے تقریباً 1320 سال گزر چکے ہیں. دنیا میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وہ وحی جس کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا تھا وہ آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے حوالے کر کے گئے تھے. اور اس کا محفوظ رہنا یہ عقلی تقاضا ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک کے لیے وہ تعلیمات محفوظ ہونا ضروری ہیں، ورنہ معاذ اللہ اللہ کے اوپر ظلم کی جو ہے صفت لازم آئے گی. کیونکہ جو دین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اگر وہ میرے تک آپ تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس معاملے میں اس طرح حساب بھی نہیں لے سکتا. پھر چونکہ ہم نے حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، ایک موچی سے بھی وہی سوال ہونا ہے قبر میں اور آخرت میں جو ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر اور سیدنا ابو بکر سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہونا ہے. اس چیز کا لازمی تقاضا ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے. الحمدللہ کتاب و سنت ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے. یہ ہمارے پرائمری سورس ہیں، ایبسولوٹ ہے. اور 2 سورس اور ہیں نالج کے جو کہ ریلیٹیولی ہیں، ڈیرائیوڈ اصول ہیں، کتاب و سنت سے ہی ڈیرائیوڈ ہیں. ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ امت کا اجماع ہے. المستدرک للحاکم علی صحیحین کا جو کتاب العلم چیپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا میری امت کی. اور سورۃ النساء کی بھی 115 نمبر آیت سے اشارتاً یہ بات نکلتی ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب امت کسی بات پر اتفاق کرے گی، اجماع کر لے گی، تو وہ حجت ہوگا. لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اجماع امت کو بھی حجت مانیں. اور اجماع امت کی جو بڑی بڑی مثالیں ہیں ان میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کر آنا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک خلافت، اسی طریقے سے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنا، اس طرح کے ایشوز گنتے چلے جائیں تو اتنے زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ جن کا سورس صرف اجماع امتی ہے. اور چوتھا جو ڈرائیوڈ اصول ہے وہ ہے قیاس شرعی یا اجتہاد جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 22,990 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ آئے تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو، وہاں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی نہ پاؤ تو اس کے بعد اجماع میں دیکھو، اور اگر اجماع بھی مسئلہ نہ پاؤ تو پھر تم اس میں قیاس کر لو، اجتہاد کر لو. لیکن اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف یہ ہے، اہل سنت کہتے ہیں پہلے نمبر پر کتاب اللہ، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اجماع امت اور پھر قیاس. لیکن جو اہل بدعت ہیں وہ تینوں چیزوں کو داؤ پہ لگا کے اپنے امام کے اجتہاد کو پرائورٹی دیتے ہوئے اپنے امام کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو کنٹراورشل بنایا گیا شیطان کی طرف سے،
اور آپ کے مقابلے پر اتنے بڑے بڑے بزرگ جو کہ خود بھی یہی کہتے تھے کہ کتاب اللہ اور سنت کو فالو کرو، ان کے ناموں کو استعمال کر کے امت میں فرقے بنائے گئے. حد و حد یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں بھی بدعت جاری کرتے ہوئے 600 سال تک 4 مسلح پڑے رہے. اور یہ بات یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فضائل مدینہ کے چیپٹر میں، جس نے مدینے میں بدعت جاری کی، سیدنا علی سے روایت ہے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ اس لعنت میں سے حصہ حاصل کیا سلطنت عثمانیہ نے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقدیر غالب فرمائی، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فضائل مدینہ کے چیپٹر میں کہ قرب قیامت میں دین مدینے میں ایسے لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. 1925 کے اندر پچھلے 1000 سال سے جو گمراہی پھیلی ہوئی تھی، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس گمراہی سے کیسے امت کا چھٹکارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورتحال بنائی کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد ایسے حالات کریٹ ہوئے کہ عرب کے اندر ہی ایسے لوگ اٹھے کہ جنہوں نے ایک تحریک اٹھائی جس کو انہوں نے سلفی تحریک کا نام دیا، اور انہوں نے یہ دعوت دی کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع کی برتری کرتے ہوئے یہاں پر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں گے. اور سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر بنے ہوئے مزارات کو گرا دیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت مت بنانا، قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پر مت بیٹھنا، نہ مجاور بن کے نہ ویسے اس کے اوپر، کیونکہ قبر کا احترام ہے. خیر یہ گفتگو کہاں سے کہاں نکلے گی، لیکن میں یہ بنیادی طور پہ آپ کو یہ 3-4 چیزیں جو بتانا چاہتا تھا. تو یہ ایک پہلی چیز تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کیٹاگوریکلی مینشن کیا کہ وحی کو پکڑنا. دوسری بات جس پہ میں نے آج گفتگو کرنی ہے، اور شاید کڑوی بات ہو، کچھ بھائیوں کی آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے، اور جو آپ کے ساتھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ خود ان پہ نظر رکھیں کہ کہیں شیطان ان کو جو ہے میٹھی نیند نہ سلا دے. ماشاءاللہ ادھر اتنے بندے 60-70 کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں تو بہت ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو 12 حواری تھے، تو 12 والنٹیئرز بھی ہمیں مل جائیں تو بہت ہیں جو کتاب اللہ اور سنت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو لے کے چلیں. اچھا، اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، اس میں پھر مزید ایلیبوریشن کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زیادہ زور دیا. اتنا زور دیا کہ بخاری اور مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں جو میں نے پڑھے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس سے بھی ایک خطبہ سپرسیڈ کر گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے مدینہ شریف، تو غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کے درمیان صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے ایک گفتگو فرمائی جو صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، یہاں حدیث بھی وہ لکھی ہے، 6228 نمبر حدیث ہے، ہمارے یہ بروشر کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ذرا الفاظ سنیں، آج میں جس درد سے بول رہا ہوں نا وہ آپ میرے دل کی کیفیت سمجھ نہیں سکتے، اور میں ایکٹنگ کر کے یہاں رونا نہیں چاہتا آپ کے سامنے، لیکن میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ واللہ ان کو اہمیت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں، صحیح مسلم کتاب الفضائل 6228 نمبر حدیث، بلکہ 4 حدیثیں اوپر تلے ہیں، 3 اس سے پہلے بھی ہیں، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، جو آج ہم نے چھوڑ دی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اللہ کی کتاب، اس کے اندر ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا. کیٹاگوریکلی مینشن کیا صرف کتاب اللہ کو. سنت اس کے اندر شامل ہے کتاب اللہ کی تفسیر میں، لیکن مین چیز جس کو پکڑنا ہے، جس پہ امت جڑ سکتی ہے بھائیو، نہ تو وہ فضائل اعمال ہے، نہ وہ فیضان سنت ہے، نہ وہ الرحیق المختوم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے حفاظت کے ساتھ، جس کی گارنٹی اللہ نے خود دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پکڑنے کا حکم قرآن کو دیا اور حسن سلوک کا حکم اہل بیت کے لیے، پکڑنا قرآن کو. لہذا ہم اہل سنت جو لوگ بھی اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں، چاہے سیدنا حسین کے بارے میں کرتے ہوں، چاہے سیدہ عائشہ کے بارے میں کرتے ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور وہ 4 لوگ جن کو صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفضائل چیپٹر میں کہ اپنی چادر کے نیچے لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں یا یہ لوگ ہوں، جو ان سے کسی بھی معاملے میں بغض رکھتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ ڈائریکٹلی شریک ہے یا یزید کی طرح انڈائریکٹلی شریک ہے، ہم سب کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم کسی سے محبت نہیں رکھتے، ہم اہل بیت صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کسی کو ہم کافر نہیں کہتے، معاملہ ان کا اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم یزیدی نہیں ہیں، اسی طریقے سے ہم رافضی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے صحابہ کرام، اور اسی کے برعکس اہل بیت کی محبت کے اندر ہم ان لوگوں سے بھی بری ہیں جو ہمارے روحانی ماموں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان سے بھی بری ہیں. ہم ان سے بھی بری ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرع کرتے ہیں، یا سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے اوپر بھی، ہم ان سے بھی بری ہیں. اہل سنت سب سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ، یہ تو ہے ہی پیار کا منہج. وہ جو دوسری بات میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بخاری اور مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں تو ڈیٹیل کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو تمام نے بیک زبان کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. ایک دفعہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف اشارہ کیا، گواہ بنا لیا کہ میں نے اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا. لیکن اس کے بعد وہ ڈینجرس جملہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کو یہاں بلایا اور آپ بھی آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہیں. خصوصاً ہم جس ملک کے اندر پیدا ہوئے، سب کانٹیننٹ میں جہاں گمراہی کی فضا عام ہو چکی ہے، اہل حق مغلوب ہے اور اہل بدعت، اہل باطل جو ہیں وہ اہل حق پر غلبہ کیے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے آج. وہ دوسری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اب جو بھی یہاں موجود ہے اب اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر وہ بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بوجھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو خوش اسلوبی سے کرنے کے بعد امت کے کندھوں پر ڈال دیا. ایک شخصیت نے جتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اس وقت 150 کروڑ مسلمانوں کے اوپر وہ سکیٹرڈ ہے. بھائی تولا ماشا ماشا بھی نہیں آتا ہمارے سے، لیکن ہم شیطان ننگا ناچ رہا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر عام گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دھجیاں بگیری جا رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تو مصروف آدمی ہیں، آج تو جناب ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، ہم نے دکان پہ بیٹھنا ہے، اس وقت نیند آئی ہوتی ہے. بھائیو اگر یہی باتیں صحابہ کرام نے سوچ لی ہوتی تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچا ہوتا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ دین کی دعوت کا ٹھیکہ آج ان لوگوں نے اٹھا رکھا ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کے مولوی کی لکھی ہوئی کتابیں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور در بدر بارے مارے پھر رہے ہیں. ان کو دیکھ کر ہمیں شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنے مولویوں کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی دعوت کیوں نہ پہنچائیں؟ اسی لیے میں نے اس کو نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اور اس ٹائٹل کو میں نے جو ڈیڈکٹ کیا ہے وہ اس قرآن پاک کی آیت کے ساتھ جو ہمارا یہ ریسرچ پیپر ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ٹائٹل پہ ہم نے وہ آیت لگائی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وہی فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، یعنی جس تک بھی پہنچے وہ اس پر عمل کرے اور لوگوں کو اسی کی طرف بلائے. یہ قرآن کی آیت، اسی لیے ہم نے نام دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن. یہ بھائی سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت قرآن نہیں ہے، یہ سیدنا عمر کی دعوت قرآن نہیں ہے، یہ سیدنا عثمان و علی، اسی طریقے سے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کی دعوت قرآن نہیں ہے. یہ سب کے سب لوگ ہماری ہی طرح اسی قرآن کی دعوت کے داعی تھے، لیکن آج ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سک رہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام کرنے میں گزار دی، اور ہمیں جو ہے ہم منہ نہیں کھول سکتے اپنا. یہ لکھ کے ریسرچ پیپر جو آج پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ کتنی تحقیق کے ساتھ یہ 4 ریسرچ پیپر لکھے گئے. ہمارے پاس تو پکی پکائی کھیر موجود ہے، یہ 50 آیات کے ساتھ ریسرچ پیپر. اس کے علاوہ جتنے ریسرچ پیپر ہیں یہ ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے کہ بھائی یہ پڑھ لو، میں شام کو آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا. اور یہ نہ سمجھیے کہ ہماری نجات ہو جانی ہے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور نمازیں اپنی سیدھی کرنے سے. ایٹ لیسٹ 4 شرطیں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کر دی ہیں کامیابی کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں مگر وہ جو کم از کم یہ کام پورے کرے گا. بینچ مارک یہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. اس کے بعد جا کے درباروں پر نہیں بیٹھ گئے، کمروں کے اندر جو جا کے نہیں بیٹھ گئے، اپنی مسندوں کے اوپر مدرسوں اور کے اندر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وتواصوا بالحق، پھر انہوں نے وصیت کرنی شروع کر دی حق بات کی. یہ قرآن جو حق ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ اگلا ہوگا کہ پھینٹی لگے گی. وتواصوا بالصبر، پھر پھینٹی لگی، باتیں سننی پڑی، کسی کی طرف سے گالیاں سننی پڑی، تو وتواصوا بالصبر، پھر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہ بالکل انٹلیکچوئل ترتیب ہے، ایک چین کے ساتھ چلتی ہے. ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، حق بات کی تبلیغ کرنا، اور اس کے بعد اس پر صبر کرنا جو لوگ برا بھلا کہیں گے. کبھی کوئی کچھ کہے گا، کبھی کوئی کچھ نام رکھے گا. ہمیشہ اہل حق کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شیطان گائیڈ کرتا ہے اہل حق کے خلاف. یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ تو اماموں کو نہیں مانتے، یہ تو اجماع کو نہیں مانتے، یہ تو قیاس کو نہیں مانتے. یہ سب بھائی جھوٹے پراپوگنڈے اہل سنت کے خلاف چل رہے ہیں. اہل سنت تمام فرقہ واریت سے بری ہیں. اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مبارک گروہ ہے جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا، مانا علیہ واصحابی، اور قیامت تک چلے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان کا امام کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی وہ گروہ کہہ رہا ہے ہمارا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ کامل الایمان مسلمان ہیں کہ جو فرقوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب نہیں کرتے، اور یہ اہل سنت کا لفظ بھی مجبوری سے انہوں نے اڈاپٹ کیا. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں آج کے دور میں کہ جب اہل بدعت اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا تو اس وقت امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں لے کر آئے ہیں کہ اہل سنت کی روایتیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں.
ورنہ کسی بھی محدث نے ایز اے فرقے کا نام، کسی گروہ کا نام یہ نہیں رکھا کہ یہ کسی فرقے کا نام کہ یہ اہل سنت جو ہے یہ قرآن پاک میں یہ اس طریقے سے نہیں. انہوں نے دعوت دی اسلام کی. ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اسلام ہی قابل قبول دین ہے اللہ کی بارگاہ میں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور قیامت والے دن آیا، اللہ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا اور وہ خسارہ پا جائے گا. اسی لیے پھر حکم فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ اٹھتا ہے تو آیت تو یہی پڑھتا ہے، لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھ کے کہتا ہے کہ آؤ دیوبندی ہو جاؤ، فرقوں میں مت بٹو، آؤ بریلوی ہو جاؤ، آؤ وہابی ہو جاؤ، آؤ شیعہ ہو جاؤ. بلاتے فرقوں کی طرف ہے اور کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور ان کے لیے بڑی خطرناک خوشخبری سورۃ الانعام کے اندر، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جن لوگوں نے بھی دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا ان کے کرتوت جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، لوگوں کو فرقوں کی دعوت دیا کرتے تھے. تو آج اگر یہ چیز ختم ہو جائے اور سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول پر جمع ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرقے ختم ہو جائیں گے. لیکن یہاں سب کانٹیننٹ کی بدبختی، یہاں اسلام آئے ہوئے 1200-1300 سال ہو چکے ہیں. جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تابعی رسول تھے، 712 عیسوی میں لے کر آئے اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال کے بعد. اس وقت تو پیور حالت میں اسلام آیا، لیکن اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کے انڈر افغانستان کی طرف سے امپیور اسلام آیا تو یہاں پھر دین کی دھجیاں بکھیری گئیں. اور اب حالت یہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے، رسول اللہ کا گستاخ ہے. جو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے بزرگوں کی کتاب میں لکھا ہے چشتی رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں تم بزرگوں کے گستاخ ہو. جس کو یہ بتایا جاتا ہے تمہارے بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے اشرف علی رسول اللہ، اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف، اس کو کہا جاتا ہے آپ 1000 کتابوں کے مصنف کے گستاخ ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایک میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، واللہ ہم پوری دنیا کے بزرگوں کے گستاخ ہو جائیں ہم کافر نہیں ہوں گے، لیکن تم پوری دنیا کے بزرگوں کو اپنا امام مان لو اور رسول اللہ کے گستاخ ہو گے، تم کافر ہو جاؤ گے. اگر تمہارے زوم میں ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں تو واللہ ہم رسول اللہ کے گستاخ نہیں ہیں. ہمارے پروفٹ کی محبت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم اتنی زبان کھول کر تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے اوپر گرفت کرتے ہیں. بزرگوں پہ نہیں ظاہر وہ فوت ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا کتابیں تبدیل ہو گئی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن چونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور صحیح لکھی ہیں، یہ معرفت دیا گلاں نے، پھر ہم ان عبارتوں کے اوپر گرفت کرتے ہیں کہ واللہ ان کو چھوڑو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک آ جاؤ. اور یہی ذلت 31 سال مجھے بھی اٹھانی پڑی اور بڑی مشکل کے بعد چیز سمجھ آئی. میں نے اپنی ایف ایس سی اور میٹرک کی لائف کے اندر وہ تصوف کی کتابیں پڑھ ماری جن کے آج نام بھی نہیں لوگوں کو آتے، جو صوفیاء بڑے بڑے بنے بیٹھے ہوئے. لیکن واللہ جب 2001 کے اندر بخاری اور مسلم پڑھنی شروع کی، قرآن پاک کا ترجمہ 2007 میں پڑھنا شروع کیا، تو مجھے پتا چلا کہ مسٹسزم از اے ریلیجن اگینسٹ اسلام. تصوف ایک پورا دین ہے جو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اسلام کے مقابلے پہ. اور اس کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. میں صرف بخاری اور مسلم کا کمپیریزن کروانا شروع کر دوں. صوفیاء نے اپنی کتابوں میں ہیڈنگز بنا کے چیپٹرز بنائے ہیں، نکاح کے نقصانات. کیمیائے سعادت میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، امام محمد غزالی نے، کشف الموجود میں علی بن عثمان حجویری نے، بلکہ وہ لکھتے ہیں میں نے تو غلطی کی تھی زندگی میں شادی کرنے کی. اور بخاری اور مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، کتاب النکاح چیپٹر میں پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.
تذکرۃ الاولیاء جس کا دیوبند اور بریلوی ہمارے بھائی میں پبلک کو کہہ رہا ہوں، علماء کو نہیں، کیونکہ ان کی مثال تو وانتم تعلمون ہے، وہ تذکرۃ الاولیاء کا ترجمہ کر رہے ہیں، جو ایک معتبر کتاب ہے تصوف کے اوپر، شیخ فرید الدین عطار نے آج سے تقریباً 800 سال پہلے لکھی ہے. آپ وہ کتاب پڑھ کے دیکھیں، ہم تو بڑا جھومتے تھے وہ کتاب پڑھ کے، گستاخیوں سے پر ہے. بایزید بستامی کے اوپر پورا چیپٹر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ بایزید بستامی، لیکن ہماری جرت نہیں کہ ایک جملہ بول سکے کہ اس گستاخ کی بات کو نہ مانو. بخاری اور مسلم کہہ رہی ہے کہ لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا، جنتیوں کا جھنڈا میرے امام کے ہاتھ میں ہوگا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بکواس کرتے ہیں جو حنفی ہیں امام حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے جنت میں، جو شافعی ہیں وہ امام شافعی کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے، جو مالکی ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے. یہ سارے امام ہمارے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ یہ اہل سنت کے امام تھے. انہوں نے کہیں یہ بکواس نہیں کی ہے کہ ہمیں کوئی جھنڈے ملیں گے، کہیں یہ نہیں فرمایا. ان کی جرت نہیں ہو سکتی تھی یہ بات کریں. تو آپ لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے جاؤ گے؟ ہم کہیں گے بھائی ہمارا جھنڈا تو کنفرم ہے بخاری اور مسلم میں، کیونکہ ہم نے تو اس کو امام مانا ہے جو کائنات کا امام ہے، جو انبیاء کا امام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے امام کا تو جھنڈا ہے، ہمیں پتا ہے. تمہارے اماموں کے جھنڈے کہاں سے آ گئے بھائی؟ تم نے خود سے فیبریکیٹ کر لیے. تو یہ میں آپ کو یہ تلخ باتیں، آج میں بڑی روٹین سے ہٹ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، اڑیاں قسم کی جس کو کہتے ہیں ننگی باتیں. یہ اس لیے کہ یہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ قسم کی ایک دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں پڑھے لکھے لوگوں تک، سمجھدار لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس قدر گمراہی نے پنجے گاڑ لیے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علاقوں میں. اور جو لوگ کتاب اور سنت کی آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں. وجہ کیا؟ کہ یہ لوگ جن کا دعویٰ کہ ہم لوگ یہ کرتے رہے، ہم نے اتنا اسلام پھیلایا، ہمارے بزرگوں نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا، یہ کیا وہ کیا، سٹیٹسٹیکلی یہ بات ہی غلط ہے. آج سے اگر 800 سال پہلے 90 لاکھ نے یہاں کلمہ پڑھا ہوتا نا تو دنیا میں صرف مسلمان ہی ہوتے. یہ سٹیٹسٹیکلی بات غلط ہے، اس وقت 90 لاکھ لوگ ہی نہیں تھے ادھر. تو یہ سب وہ دیو مولائی قصے کہانیاں. اگر سپوز پڑھا بھی ہے تو آج سے 1000 سال پہلے ایران کے اندر جو بزرگ آ کے جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ دیوبند اور بریلوی بھی کہتے ہیں کافر. ہم اہل سنت کسی کو کافر نہیں کہتے، صرف اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. فلاں کافر فلاں کافر نہیں، صرف یہ کہیں گے اس کا عقیدہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. اس کو مینشن نہیں کریں گے یہ کافر ہے. تو ان شیعہ کو جن کو آپ کافر کہتے ہیں، احمد بریلوی صاحب نے بھی ان کے خلاف فتویٰ لکھا، دیوبند کے علماء نے بھی لکھا، ان کے بھی تو بزرگ 1000 سال پرانے ہیں، ان کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو بزرگوں کے زوم میں ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگ ایران میں پیدا ہوتے تو پھر آپ شیعہ ہی ہوتے. آپ صرف اس لیے یہاں پر حنفی ہیں کہ آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں، ایران میں ہوتے تو آپ شیعہ ہوتے. اور اگر معاذ اللہ اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو آپ قادیانی ہی ہوتے. آپ اپنے فہم کے ذریعے کوئی بھی کتاب اور سنت کے منہج تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتے. تو انہوں نے ظلم کیا کیا کہ یہاں پر اسلام آیا، 1000 سال سے کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر دے اردو میں یا بخاری اور مسلم کا ترجمہ کر دے. اور مجھے ایک دیوبند عالم کی بات بڑی پسند ہے، اٹک کے ہیں، انہوں نے مناقب ابی حنیفہ کے مقدمے یہ بات لکھی ہے کہ علماء دیوبند کو میں کہتا ہوں کہ غلطیاں تو تمہاری ہیں، تمہیں کس نے کہا تھا تم قرآن کا اور بخاری اور مسلم کا ترجمہ کرو؟ اب پبلک کو پتہ چل گیا، اب تمہارے ڈکوسلے نہیں چل سکتے، اب بھگتو اپنی غلطیاں. تم نے ترجمہ کیوں کیا؟ اب تم لوگوں کو کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، وہ تو کہیں گے بخاری میں ایسے لکھی ہوئی ہے، تمہارے منہ پہ چپیڑ ماریں گے، قصور تمہارا اپنا ہے، تم نے بخاری مسلم کا ترجمہ کیوں کیا؟ دیکھیں کتنی جرت اس بندے کی یہ بات لکھی ہے اس نے. اللہ کی بارگاہ میں تو جتنی بڑی جرت اس نے کی، اپنے بھی وقت فکر میں کتنی بڑی جرت کی. یہ اگر بعض فرشتوں نے لکھ لی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کھڑا کرے گا قیامت والے دن. تو یہ کہتا تھا لوگوں کو قرآن بخاری مسلم سے دور ہو، اور تمہارے بزرگوں کی وہ فرسودہ کتابیں جن میں شرکیہ واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ تم گلی گلی محلے محلے بسترے اٹھا کے تو وہ کتاب لے کے لوگوں کو پڑھاتے اور سناتے پھر رہے ہو. اور اللہ کی کتاب 16 سال ہو گئے ہیں تمہیں، لیکن کتاب اللہ کا ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے. کوئی کرسچن آگے تمہارے سامنے بیٹھ جائے، تمہارے منہ بند ہو جائیں گے اس کے سامنے، تم باتیں نہیں کر سکتے. تم کیا دین کی دعوت دو گے؟ اور جس دین کی دعوت دے رہے ہو وہ بھی وہ دین نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے گئے. اور نہیں جی پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں محنت. تو بھئی میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں
ایک سمجھانے کے لیے مثال کہ اگر میں ایک مستری یا مزدور ہائر کروں اس کام کے لیے کہ اس نے نیچے سے اینٹیں اٹھا کے فرسٹ فلور تک پہنچانی ہے، صبح آنا ہے مستریوں اور مزدوروں نے، اور انہوں نے کام شروع کرنا ہے، اور وہ مزدور کو میں ڈیوٹی لگاؤں کہ تمہیں میں 500 روپیہ دیہڑ دوں گا، یہ ساری اینٹیں اوپر پہنچا دو شام تک. وہ شام تک اینٹیں تو اوپر نہ بجائے، اوپر چھت کی صفائی کرتا رہے جھاڑو سے، تو شام کو آئے کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے، تو کیا خیال ہے میں اس کو انعام دوں گا؟ میں کہوں گا ظالم، تو نے تو میرے مستری اور مزدور کل انہوں نے آنا ہے، ان کی اب میں دیہڑ ان کی بھی مجھے پڑ گئی، تیری دیہڑ میں کہاں سے دوں؟ تو نے اینٹیں کیوں نہیں اوپر چڑھائی؟ وہ کام کیسے شروع کریں گے؟ اسی طریقے سے جو قرآن پاک کو چھوڑ کر فضان سنت کو یا فضائل اعمال کو یا کسی اور کتاب کو لے کر گلی گلی ٹھوکر کھاتے پھر رہے ہیں، وہ بے شک سمجھتے رہے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی مثال اس بندے کی سی ہے جو اللہ نے کتاب دی تھی، اگر اس کی دعوت نہیں پہنچائی تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہ جو زوم ہو جاتا ہے جی رائے ونڈ میں 16 لاکھ بندے نے نماز پڑھ لی اجتماع کے اندر، ملتان شریف میں 20 لاکھ اسلامی بھائی اکٹھے ہو گئے، مریدکے میں اتنے جو بھائی کھڑے ہو گئے جماعت الدعوہ کے اور فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی. اسلام کے نزدیک کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی، کوالٹی از اتھارٹی. ایک موحد بھی اللہ کو پیارا ہے. لوط علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لے کے آئے؟ 2 بیٹیاں صرف. تو کیا لوط علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، صرف 80 بندے مسلمان ہوئے. کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزے دکھائے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے، مردوں تک کو زندہ کیا انہوں نے اللہ کے اذن کے ساتھ، لیکن صرف 12 بندے ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ان کی زندگی کے اندر. کیا وہ ناکام ہو گئے؟ اور بھائیوں، اللہ کے نبی ناکام نہیں ہوئے، وہ امتیں ناکام ہو گئی ہیں. آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام نہیں ہوئے ہیں. یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی دعوتیں لے کے چل رہے ہیں، یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں. الحمدللہ اب جس طریقے سے فضا چل پڑی ہے، اور ہمارے جیسے گمراہ لوگ کہ جن کو آج سے 2-2.5 سال پہلے کوئی دیکھتا تو کہتا ہے شاید ان کے قسمت میں ہدایت ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھا کے تو آج دعوت کا ذریعہ بنایا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور الہدا قرآن کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. یہ دین سارے ادیان کے اوپر غالب آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کیٹاگوریکل وعدہ ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی بس میں کنکلوڈنگ جملے بولتا ہوں کہ یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم 50 آیات پر مشتمل ایک ریسرچ پیپر ہے، جس کے اندر ایک دائی کو کس طریقے پر دعوت پیش کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی تک، اس کا سلیقہ لکھا ہوا ہے. اس کو آپ پڑھیں، اور یہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب میں لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹاپکس جو ہیں وہ گڈمٹ ہیں، نہیں، یہ الحمدللہ سال کی محنت کے بعد اس کو لکھا گیا. ایک دائی کو یہ آیات آتی ہوں تو وہ کسی بھی مسلمان تک جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، چاہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، ایون قادیانی ہے، جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو اس کتاب کے اوپر دعوت دے سکتا ہے. کیوں؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. یہ وہ کامن چیز ہے جس پر ہم امت کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے محنت کر کے وہ 50 آیات پورے قرآن پاک میں جو تھی ان کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے، تقریباً 10 ٹاپکس کے انڈر. اور الحمدللہ ان ٹاپکس کے اندر جو بہترین طریقے سے چیزیں پریزنٹ ہو سکتی تھی، مثلا اطیع اللہ اطیع رسول پہ قرآن پاک میں مور دین 50 آیات ہیں، لیکن ان میں سے میں نے صرف 2 چوز کی ہیں جو اسٹرانگلی اتنی اسٹرانگ تھی کہ جو ہر چیز کو کور کرتی ہوں بیک وقت. ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی اسٹرانگ ہے، لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مجھے بات یاد آ گئی جو جامعہ ترمذی میں ہے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا. تو وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ میں شرک نہیں کرتا، مجھے امید ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہ جو 10 ٹاپکس ہیں وہ میں ٹاپکس کی مین ہیڈنگز پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا ٹاپک اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات وحی
یعنی قرآن اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح احادیث شک سے 100% پاک، محفوظ اور صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود اور سمجھنے کے لیے آسان ہے. اس پہ میں 4 آیات یہاں لے کر آیا ہوں قرآن پاک سے جو یہ ثبوت دیتی ہیں. یہ میں نے گفتگو جو کی یہ اس کے ثبوت میں 4 آیات ہیں. اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے، یہ ہم اب اس کو بھی اس طرح بھی سمجھیں کہ میں آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں، آپ نے کسی مسلمان کو کیسے دعوت پیش کرنی ہے. تو آپ نے پہلی بات یہی کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت کی شکل میں محفوظ اور شک سے 100% پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ حالت میں دے دی ہیں. اس کے بعد اگلی بات کیا کرنی ہے وہ ہے دین اسلام قبول کرنے کے سوا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اب اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں آیات میں 8 آیات لے کے آیا ہوں جن میں سے کچھ میں نے پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ آیت بھی سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھنا تمہیں موت آئے اس حال میں. اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا. اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہے دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات مطلقاً حجت اور دلیل نہیں ہے. اس پہ کس کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی 2 آیات میں لے کے آیا ہوں. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے تیسرا، دین اسلام کی تعلیمات جو سچی تعلیمات ہیں وہ ذاتی گمان اور بے اصل اور بے بنیاد خیالات کی بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہے. یہ نہیں میرا وجدان کہتا ہے جی اور ساڑا عقیدہ ہے جی فیتھ بلائنڈ ہوتا ہے، نہیں، علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. اور وہ علم کتاب اور سنت کا علم. اور اس میں سب سے وہ سٹرونگ آیت ہے جو 10 کمانڈمنٹس بنی اسرائیل میں آئی ہیں جو تورات میں بھی موجود تھی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دماغ. فؤاد کا بعض لوگوں نے ترجمہ دل کیا ہے لیکن یہ فعید عربی میں کہتے ہیں بھجیا کو، کنکلوژن کو. فائدہ بھی اسی سے نکلا ہے اور پرانی کتابوں میں فے بھی لکھا ہوتا تھا. تو یہ فواد جو ہے یہ عقل کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ عقل، یہ 3 انسٹرومنٹ کی وجہ سے تیری پوچھ ہوگی قیامت والے دن. اللہ نے تجھے جو 3 انسٹرومنٹ دیے اس کو یوز کر کے تو نے حق بات تک کیوں نہیں پہنچا. چوتھا ٹاپک اس کے اندر 5واں، دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد 2 سرچشموں پر ہے، قرآن اور سنت. اور سنت وہ جو صحیح الاسناد احادیث سے نکالی گئی ہے. اس کے بعد 6 نمبر کے اوپر قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں. اب یہ اسی ترتیب سے چلیں گے کہ ذاتی گمان کو چھوڑ کر علم پر آئیں. اس کے بعد علم میں بنیادی چیز قرآن، اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 کوشش کرنے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے. ان کے پاس مولوی کی ڈگری ہونا شرط نہیں، جو بھی کوشش کرے گا. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف آل مائٹی اللہ کہ ہر شخص تک دین سمجھ آئے، ورنہ موچیوں کے لیے تو دین ہی نہ ہو، صرف ڈاکٹرز انجینئرز کے لیے ہو. 3 شرطیں ہیں. پہلی ایک کوشش کرنا، دوسری بات متوجہ ہو کر سننا، اور تیسرا اپنی عقل استعمال کرنا. یہ وہ ٹاپک 6 ہو گئے. 7واں ٹاپک، قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہے جہاد اکبر جو سورۃ الفرقان کی 52 نمبر آیت میں ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کو درگزر کریں اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. 8واں ٹاپک، قرآن حکیم سے دوری اور آخرت میں ناکامی کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے. ایک بریلوی جب یہ سوچتا رہے گا یار اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط تھے، ایک جو بندی یہ سوچتا رہے گا اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط تھے، ایک اہل حدیث یہ گزرتا کہنا شروع کر دے کہ میرے اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط تھے. یہ آج مجھے کہہ رہا ہے بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے یہ کرو،
صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے، تو یہ مجھے یہ بات بتا رہا ہے میرے بزرگوں کو نہیں تھا پتا؟ نہیں، یہ بات نہیں، العلم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے اور بزرگوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اور 9واں ٹاپک ہے قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مذمت، صراط مستقیم کی پہچان اور ناقابل معافی جرم کی نشاندہی۔ فرقوں کو چھوڑیں اور صراط مستقیم کو اڈاپٹ کریں، اور وہ صراط مستقیم جس کے آج لوگ راگ لاب کے بریلوی جب وہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم تو کہتے ہیں دیکھو معین الدین چشتی، علی اجویری اور یہ دمڑی علی سرکار، کھوتے علی سرکار، کتے علی سرکار، پگیاڑ شاہ۔ یہ پگیاڑ شاہ یہ ضیاء مسجد ہے اسلام آباد ہائی وے کے اوپر، اس کے سامنے پگیاڑ شاہ سید پگیاڑ شاہ جو ہے وہ مزار بنا ہوا ہے باقاعدہ، اندازہ کریں آپ، اور نام یہاں سے پڑھ کے ان کے نام لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیوبند جب پڑھتے ہیں صراط اللہ نام تعلیم، وہ کہتے ہیں قاسم نونوتوی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، وہ اشرف علی رسول اللہ والی سرکار۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ فلاں کا نام۔ اسی طرح اہل حدیث پڑھیں گے تو وہ کہیں گے علامہ وحید الزمان، بعض لوگ، بعض کہیں گے اسماعیل دلوی، اور جو اہل عقل ہوں گے اہل حدیث کے اندر وہ کہیں گے نہیں ہم کتاب اللہ اور سنت کو اپنا من سمجھتے ہیں۔ اور میری کوئی ذاتی ایفیلیشن کی بات نہیں ہے، واللہ میں بینگ این ایکسپرٹ اوپینین جتنا میں نے اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر سوائے چند غلطیوں کو نکال کر جو رجحان دیکھا ہے کتاب و سنت کی محبت کا ان کی عوام میں، علماء واقعی مقلد ہیں اپنے بزرگوں کے، اور بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے میرا، عوام۔ اور اسی طریقے سے پہلے نمبر پہ میں اہل حدیث کو لیتا ہوں اس معاملے میں عوام میں، دوسرے نمبر پر بریلوی عوام، ان کے دلوں میں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے، میں خود بھی 31 سال بریلوی رہا ہوں، اگر ان کو اس ریفرنس سے بات کنوے کر دی جائے وہ کتاب اور سنت کی بات قبول کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر دیوبند، وہ جو بھی معاملہ ہے ان کی تقلید کی سختی کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، صرف آپ نے اس کو اگنائٹ کرنا ہے۔ لہذا اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ کی پبلک میرے نزدیک میں ان کو گمراہ نہیں کہتا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پبلک جن بیچاروں کو چیزیں نہیں پتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ وہ غلط کر رہے ہیں میں اس کو انڈورس کروں گا۔ میرا کام ہے کہ میں ایک اہل حدیث کو بتاؤں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت بھی ننگے سر پڑھنا ثابت نہیں، آپ سر ڈھام کے نماز پڑھیں، بلکہ نماز کے علاوہ بھی اہتمام کریں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک بریلوی کو سمجھاؤں کہ بھائی قبر کے اوپر جا کر قبر والے کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے لیے نہیں دعا کرنی کہ اے قبر والے میری مدد کر۔ اسی طریقے سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ایک دیوبندی بھائی کو سمجھاؤں کہ بھائی آپ کے سامنے جب کوئی صحیح حدیث آتی ہے تو آپ یہ نہ فوراً کہہ دیا جائے ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ فوراً کہا کریں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کریں گے۔ اور جب آپ کو دکھایا جائے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ اشرف علی رسول اللہ لکھا ہے تو آپ کہیں بھئی ہم بری ہیں۔ لیکن واللہ میں وثوق سے کہتا ہوں، میرا آج تک بھی واسطہ جب بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث عوام سے پڑھا ہے اور میں نے ان کو کتاب اور سنت کا علم سامنے رکھا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس کو غلط کہے۔ یہ سارا فتنہ مولویوں کا کھڑا کیا ہوا ہے، اور جب میں مولوی کہہ رہا ہوں واللہ اس سے مراد میری علماء سو ہے، صرف علماء حق کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ لیکن چونکہ زیادہ تر علماء سو ہی ہیں، وہ اپنے فرقے کی محبت کے اندر ظاہر ہے وہ ساری دکانداری اور روٹیاں چل رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر، تو ہم بھی محبت کے ساتھ پریزنٹ کریں۔ تو یہ 9واں، اس کے اندر وہ ٹاپک، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم دکھا دیا ہے۔ وہ صراط الذین انعمت علیہم سے بات کہاں تک نکل گئی تھی؟ میں بتا رہا ہوں صراط مستقیم کو قرآن میں آیا ہے، وہ کیا ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سورۃ الانعام کی 161 سے لے کے 163 تک آیا، میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے صراط مستقیم کا، اس کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے۔ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو دین قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک رب کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ سب سے بڑی بات، شرک سے 100% بیزاری کا اظہار، وہ ہے صراط مستقیم۔ وما کان من المشرکین، اور اب وہ وجد امیز آیات آ رہی ہیں، قل ان صلاتی، اے محبوب آپ فرما دو بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی جو انشاءاللہ صبح ہم کرنے جا رہے ہیں کل،
وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، پھر شرک کی بریکٹ آ گئی، میں شرک نہیں کرتا اس کے ساتھ، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بنوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ ہمیں بھی مسلمان یا مسلم کوئی بھی لفظ، میں جو جماعت المسلمین خوارج والی بات بھی نہیں کرتا، وہ اس نام کے اوپر باقی صاحب کو کافر کہتے ہیں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان یا مسلم کوئی بھی لفظ، اس کے اوپر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو 10واں ٹاپک ہے، یہ میں 10 ٹاپک اس طرح کیے ہیں کہ جو پہلا ٹاپک ہے اس کی ہیڈنگ کوئی نہیں ہے، صرف لکھنے کی حد تک ہے، بھائی یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا، اس طرح 10واں ٹاپک ہے قرآن حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے، اور اس میں بھی 2 باتیں، عبادت بھی صرف اللہ کی اور دعا بھی صرف ایک اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے، ہم کبھی نہیں کہیں گے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، نہیں، نہ فرشتوں کو پکاریں گے، نہ کسی بزرگ کو پکاریں گے، نہ کسی پیغمبر کی روح کو پکاریں گے، بلکہ اس کو پکاریں گے جس کو پکارنے کی ترغیب ہمارے امام نے ہمیں دی ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ مدد کہنا جائز ہے اردو میں، لیکن اگر آپ کہیں کہ حدیث سے الفاظ، یہ کوئی نہیں ثابت، لہذا اس کو چھوڑ کے نا اس سلوگن کو عام کرنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو سنت سے ثابت ہو، اس کو جو ہے سلوگن بنانا چاہیے۔ اختیار اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا ہے بارش برسانے کا، لیکن پکارتے ہم اللہ کو ہیں۔ فرشتے درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ فرشتوں کو پکارنا یہ شرک ہے، کسی بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ۔ اللہ کی مرضی فرشتے کو مدد کے لیے بھیج دے، جیسے کتاب الوکالہ چیپٹر صحیح بخاری کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے حفاظت کے لیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم پکاریں گے صرف ایک اللہ کو۔ اور اس میں وہ آخری بات بھی یاد رکھیں جو اسی ٹاپک کے اندر ہے، وہ یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ایک ہی دعوت دے کر، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جھوٹے خداؤں اور شیطان سے بچو۔ اور آخری نصیحت جس پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ سورہ سجدہ کی 22 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جب اسے اس کی رب کی آیات سنا کر وصیت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّہ، بھائی ہم مجرم نہیں بنتے کہ ہم کتاب اللہ کے مقابلے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مقابلے میں کسی بزرگ کا شعر سنائیں، نہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب عشاء کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، اذان کا جواب بھی دیں، اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔